السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والقرآن ترغیب۔ شاہدین کرام اور حاضرین عظام و دیگر ہمارے دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس درس میں اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے ان کے آداب سے متعلق، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب سے متعلق چند باتیں میں آپ حضرات کو کہتا ہوں۔ اس اپیل اور امید کہ آپ لوگ بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کئی روز قرآن کریم سے درس چل رہا ہے اور اس درس کے ذریعہ یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالی کی مضبوط رسی ہے، اور کریم ہی صراط مستقیم ہے اور برکت ذکر ہے، نور مبین ہے، اور یہ قرآن اپنے تمام حروف اور معانی کے ساتھ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے کلام کیا ہے جیسا اس کے شایان شاعر، اور یہ عربی زبان ہے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن آداب کا پاس و لحاظ رکھنا تلاوت کلام باری کے اندر کچھ اور اس کے ذریعے کچھ اور ہی چاشنی اور مٹھاس میسر ہوگی۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اچھے طریقے سے سیکھا جائے، جانا جائے، یعنی جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم کو اتارا ہے ویسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے، چنانچہ حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے سیکھا اور سکھایا جائے۔ مدہ، غنہ، اخفا وغیرہ جو تجوید کے قاعدے ہیں اسے اچھی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، قرآن کے لیے جو تجوید ایک فن ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کو سیکھا جائے۔ حروف کی ادائیگی، مخارج کی ادائیگی، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، اور زبر اور زیر اور پیش وغیرہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے اسی طریقے سے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ پہلا ادب ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے مقصد اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنا، اخلاص نیت،
اور یہ ہر عمل کے اندر ضروری ہے. اخلاص نیت یہ بہت ضروری ہے. اور اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہی سے حاصل کرنا. یہ نہیں کہ قرآن کو خوب راگ بنا کر کے تلاوت اس کے ذریعے لوگوں کی جیب خالی کی جائے، اپنی آواز مسحور کر کے ان سے مال حاصل کیا جائے، ان سے دولت حاصل کی جائے، ان سے جائیداد حاصل کی جائے. نہیں، اخلاص ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہر عمل اخلاص مخلصین لہ الدین، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن کو خوب ٹھیک ٹھاک آواز کو بنا کر کے، چہرے مہرے کو اس طرح کر کے، خوب ڈیکور کر کے، تکلف کر کے، ان کا میری تلاوت سے متاثر ہو کر میری تعریف کریں اور میرے جیب کو اپنے پیسوں سے لوگ بھر دیں. لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. یہ دنیا طلبی نہ ہو. قرآن کی تلاوت کے آگے تیسرا ادب یہ کہ جب ہم قرآن کریم جو اللہ کا ہے، جس کی تلاوت پر ایک 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو قرآن سفارش کرے گا، قرآن کی تلاوت کے وقت ہم لوگ دل کو حاضر رکھیں. یہ نہیں کہ قرآن پڑھیں ادھر ادھر تاک رہے، کھیتی بارے میں سوچ رہے ہیں کیا جلدی ختم. نہیں، دل کو حاضر رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن پڑھ ہے اس کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھے، اس کے معانی کو سمجھے، دل لگا کے پڑھے. نہیں کہ بس جلدی قرآن ختم ہو جائے. نہیں، دل کو حاضر کر کے پڑھنا چاہیے. گویا کریم کو اس طرح پڑھے کہ قرآن اسے سمبودھت کر رہا، قرآن اس سے کچھ کہہ رہا ہے. اتنا غور کے ساتھ، اتنا دھیان لگا کر کے پڑھے کہ اسے لگے پڑھتے وقت کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس سے مخاطب ہے. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ روک رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ سورہ آیت نمبر 24 ہے. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ کیوں وہ لوگ قرآن کے بارے میں دھیان کیوں نہیں دیتے، غور و فکر کیوں نہیں تھے، سمجھنے کی پر اللہ تالے لگا دیا، دل حاضر کر کے، دل لگا کر کے. اور میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ قرآن پڑھتے وقت یہ انداز ہو کہ گویا اللہ تعالی ہمیں مخاطب کر رہا ہے، بات چیت کر رہا اللہ تعالیٰ، کچھ کرنے کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، کچھ چیزوں سے روک رہا اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو توفیق لا بالی انداز کھولی. بس ایسے پارا ختم کرنا مقصد نہ ہو، سورہ ختم کرنا مقصد نہ ہو. یہ علماء کرام نے قرآن کے آداب میں ذکر کیا. قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ پاکی کی حالت میں قرآن پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے. اس لیے اس کی بھی پاک و صاف رہے. اگر بڑی ناپاک جس میں غسل واجب ہوتا ہے اور وہ مرد ہے، تب تو قرآن نہ چھو کے پڑھ سکتا ہے. اور پاکی کا مطلب ہے کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، بلکہ ٹھیک یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پڑھے. حضور
ارے بھائی کیا مشکل ہے وضو کرنے میں؟ پاک کلام کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، جس تلاوت کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور وضو ہو کے پڑھائیں گے۔ ایک تو وضو کرنے سے چستی آ جاتی ہے بدن کے اندر، اور اللہ دیکھ رہا کہ بندہ ہمارے کلام کی تلاوت کے لیے جا رہا بیٹھنے، کتنا اس کا اہتمام کیا ہے، کتنا اس کا خیال رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمس القرآن الا الطاہر الا المطہرون، جیسا کہ عبداللہ بن عمر، لہذا افضل اور بہتر یہ کہ وضو کر کے پڑھے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی فکس ٹائم پر پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے ہی پڑھے اور ناپاکی کے حالت میں نہ پڑھے۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض یا نفاس آ رہا ہے اور لمبے یہ حیض ہوتی ہے، نفاس کی مدت لمبی ہے، اسے قرآن بھول جانے کا خطرہ ہے یا اسے قرآن پڑھانا ہے، تو علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ ہاتھ میں دستانہ پہنے، ہاتھ میں لگائے ہوئے اس قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ زبانی ایسی عورت والی عورت، نفاس والی عورت تو زبانی کبھی بھی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن اگر قرآن کو چھو کر پڑھنا ہے تو ضروری اور پیپر قلم وغیرہ سے الٹے۔ اگر ایسی ناپاکی ہے جس میں غسل واجب ہے اور آدمی چاہے مرد ہو یا عورت کر سکتا ہے، تب وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بیوی سے ہم بستری کیا، احتلام ہو گیا، تو وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ غسل نہ کرے۔ چنانچہ قرآن کو پاکی کے حالت میں پڑھنا چاہے، چھوٹی ناپاکی سے بھی پاکی اور بڑی ناپاکی سے بھی پاکی۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے 5واں ادب ہے، جیسا کہ میں نے کہا، من بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور منہ بھی پاک ہو، صاف ہو۔ قرآن کی تلاوت کے وقت اہتمام ہو، جگہ بیٹھے وہ بھی پاک و صاف ہو، ستھری جگہ ہو، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، بدن بھی پاک ہو، اور منہ بھی پاک و صاف ہو، منہ سے بدبو نہ آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آداب میں سے 5واں ادب یہ ہے کہ مسواک کر لیا جائے، منجن کر لیا جائے قرآن کی تلاوت پہلے منجن کر لیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت سے پہلے، جبکہ اللہ کے رسول زبانی تلاوت کرتے تھے، منجن مسواک کر لیا کرتے تھے، منہ کی صفائی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں اس کے پیچھے اور وہ فرشتہ نماز کے اندر اس کی گئی تلاوت ہوتا ہے اور اس سے قریب ہوتا ہے، اور اس سے قریب ہوتا، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اپنے منہ کو اس نماز کے تلاوت کرنے والے کے منہ میں رکھ دیتا ہے، چنانچہ اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے، فما یخرج من فیہ شیء من القرآن، تو اس نماز پڑھنے والے کے منہ سے جو بھی قرآن نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں چلا جاتا ہے، چنانچہ یہ اپنے منہ کو پاک کر لیا کرو، صاف کر لیا کرو۔ اور یہ روایت مسند بزار کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ صحیح ترغیب کے اندر اس کی سند کو قرار دیا ہے۔ اس روایت سے اور اللہ کے رسول اکرم کے عمل مبارک سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کے وقت اپنے منہ کو صاف کر لیا کرتے تھے، مسواک کر لیا کرتے تھے، اور اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں سے 7واں ادب، بلکہ اس سے پہلے ہمیں بیان کرنا چاہے
یہ ہے کہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ چنانچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع تلاوت ہے، اور شروع سورہ یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں کسی نئے سورہ کے شروعات سے، تو آپ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ لیکن آپ کی تلاوت شروع ہو رہی ہے کسی بیچ سورہ سے، تو خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اخلاص کے ساتھ جس طرح بھی ہو سکے خوب اچھی آواز بنا کر کے پڑھنا چاہیے، اچھی آواز۔ لیکن اچھی آواز بنانے میں یہ نہ ہو کہ قرآن کریم جس طرح اترا اس میں ہیر پھیر ہو جائے، گھٹا دیا جائے، بڑھا دیا جائے، یعنی الف اگر کہیں اتنا بڑا ہے تو اتنا بڑا کر دیا جائے۔ قرآن کے ذریعے گانا چاہیے، میں تغنی بالقرآن جسے کہا جاتا، اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خوب آواز کو بنا کوشش کرنی چاہیے، خوب سریلی آواز میں۔ لیکن سریلی آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو تجوید ہے وہ آواز تو میری اچھی نہیں، قل هو اللہ احد، جس کی اب کوئی پڑھے قل هو اللہ نہیں، قرآن کے ساتھ گایا جائے گا، اچھی آواز میں پڑھی جائے گی، خوشکن آواز میں پڑھی جائے گی، لیکن کلمات اور حروف بدلنے نہیں پائیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو سب سے زیادہ غور سے سنتا ہے وہ اپنے کلام کی تلاوت کو غور سے سنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آواز کو اچھی بنائیں، سریلی بنائیں، خوشکن بنائیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ہمارے طریقے پر وہ شخص نہیں ہے جو قرآن کو گا کر نہ پڑھے۔ گا کر مطلب ہے کہ جس طرح قرآن تو نہ حروف اور مدہ غنہ سب اسی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ، اور یہ روایت ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ نے اسے صحیح قرار دیا، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو زینت بخشو، قرآن کی ٹیپ ٹاپ کرو، قرآن کو بناؤ سنگار کرو اپنی آواز کے ذریعہ۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں قرآن کو سریلی آگے پڑھنے میں قرآن کے اندر تبدیلی نہ آنے پائے، یہ نہیں کہ ایک الف 10 الف کر دو، ایک مت کو جہاں 2 الف کے برابر کھینچنا چاہے 50 الف کے برابر کھینچ دو، کہ ٹانگ پھاڑ سب چیز پھاڑ دو، نہیں، جس طرح قرآن اترا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس فرمان سے اور بہت سارے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ قرآن کو اچھی لے میں، اچھی آواز میں گا کر پڑھنا چاہیے، اور گانے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حروف و مخارج کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی آواز عطا کی ہے، جس کو ہمارے یو پی کے زبان میں کہتے ہیں رگھیا کر پڑھنا، اور عورتیں تو الحمدللہ پڑھتی، بسا اوقات زیادہ گا کر پڑھتے، نادانی کی وجہ سے لوگوں کے حروف کی ادائیگی اس میں قرآن کی تلاوت کے آداب سا ادب ہوا بھائی، ساتواں ادب میں یہ ہے، بلکہ اسی سے گا کر قرآن پڑھنا چاہیے، آواز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو تھوڑی آواز سے
بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، یعنی کہ سر 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 جیسے آندھی چل رہی ہو۔ جیسے ہمارے ملکوں کے اندر 20 رکعت کی تراویح پڑھنے کے لیے مارے گھٹنا پھوٹے سر کوے کے چونچ کے مانند لوگ مارتے ہیں اور اتنا تیز پڑھتے ہیں سرپٹ کی یعلمون اور تعلمون بمشکل جان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترتیلا، ورتل سورہ مزمل کے آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کے ساتھ پڑھو۔ اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر، حرف کو الگ الگ کر کے، ایک حرف کو جو پہلے ایک حرف جو آگے والے حرف کے بعد ہے الگ الگ کر کے ترتیل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھ بوجھ کر قرآن کو پڑھیے۔ یہ اس پر بہت ساری روایتیں بھی موجود ہیں، نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو اس کی جگہ سے ادا کرتے ہوئے، آیتوں کو معنی مفہوم سمجھتے ہوئے اور سننے والا بھی سمجھ پائے، تو قرآن کے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور چونکہ بہت ساری روایتیں اس کے بعد ہیں، اللہ کے رسول ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت ذکر کی، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھہرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین ٹھہرتے تھے، الرحمن طریقے سے ٹھہرتے تھے، اللہ کے رسول ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ ہاں، تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ایسی اتنی تیزی کے ساتھ نہ پڑھے کہ الفاظ بھی بدلائیں، معنی بھی سمجھ میں نہ آئے، اور نہ پڑھنے والے کو اس سے کچھ مفہوم اس کے سمجھ میں آئے، اور نہ سننے والے کو۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے 10واں ادب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کسی ایسی آیت سے گزرے، پڑھتے وقت کوئی ایسی آیت آئی جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، تو اسے تھوڑا چپ ہو کر اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگے۔ کوئی ایسی آیت پڑھا جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، تو تھوڑا ٹک کر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ کوئی نعمت والی آیت پڑھ رہا تو وہاں تھوڑا ٹک کر رک کر آہستہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگے، سے سوال کرے۔ کہیں جہنم کا ذکر ہے تو تھوڑا چپ کے رک تعالیٰ سے، جنت اللہ تعالیٰ سے رک کر جنت سے پناہ، جنت کو مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ لیکن یہ کب ہو پائے گا؟ جب ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تبھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت بیان کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس میں عذاب بیان کر رہا ہے، اللہ اس میں جنت بیان کر رہا ہے یا جہنم کیا بیان کر رہا ہے؟ کیا ان قوموں کا قصہ بیان کر رہا ہے جن پر اللہ کا عذاب ہوا، یا ان لوگوں کا قصہ بیان کر رہا ہے جن پر اللہ کا کرم؟ تو قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ کے رسول اکرم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو کوئی عذاب والی آیت ہوتی تھی تو اللہ کے رسول ٹک کر کے آہستہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اور جب کوئی رحمت کی آیت ہوتی تھی سے وہ رحمت مانگتے تھے۔ یہ قرآن کی تلاوت کے آداب۔ قرآن میں سے 11 نمبر ادب ہے، کوشش کرے آدمی، افضل یہی کہ قرآن کو ترتیب سے تلاوت کرے، پھر سورہ بقرہ، پھر اس طرح ترتیب کے ساتھ یہ نہیں کہ کبھی اٹھایا ادھر سے پڑھ لیا، کبھی اٹھایا ادھر سے ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، جس ترتیب کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اکٹھا کیا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کا پڑھنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اور کے اندر بھی جب صورتیں پڑھیں
تو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اگرچہ نماز کے اندر بنا ترتیب کے پڑھنا بھی جائز ہے، ترتیب کے پڑھنا بھی جائز ہے نماز کے اندر، لیکن افضل یہی ہے کہ ترتیب کو پڑھے۔ ترتیب ہی کے ساتھ چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش اور انہیں ترتیب ہی کے ساتھ قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی۔ قرآن کے آداب میں سے 10 نمبر 12 نمبر 12 ہی ہے کہ اگر آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی نہیں ہے تو آواز کے ساتھ تلاوت کرے، آواز کے ساتھ، اور اس جگہ جہاں آواز کے ساتھ تلاوت کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ڈسٹرب ہوگا، وہاں نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر اگر اکیلے ہیں تو آپ تھوڑی آواز سے تلاوت کریں، اپنے روم میں آپ اکیلے ہیں آپ آواز سے تلاوت کریں، لیکن مسجد میں دوسرے ہیں تب وہاں دھیرے دھیرے، روم میں ہے کچھ لوگ بیچارے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب ہوگا نیند میں، لیکن کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کے سونے میں یا کوئی چیز پڑھنے میں خلل اور کمی نہیں آتی، کو آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ زیادہ مستحب ہے۔ آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ مستحب ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ بہت ساری روایتیں ہیں، میں ساری روایتوں جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کے ساتھ گاؤ، سب سے بہترین جو چیز آواز اور لے اور گانا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه یقرا حسبتموه، سب سے خوبصورت آواز قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ جب تم اس کو تو تمہیں محسوس ہو کہ قرآن پڑھنے والا اللہ تعالی سے ڈرتا۔ سنو تو اس سے پتا چلا آواز کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جائز ہے آواز کے ساتھ بھی پڑھنا، دھیمی آواز سے، وقت کے ساتھ، موقع محل کے ساتھ، لیکن آواز کے رسول اکرم آواز کے ساتھ پڑھے تھے جب جناتوں کا قافلہ آپ پر ایمان لایا تھا، بلکہ اللہ کے رسول اکرم بسا اوقات صحابہ کرام سے کہتے تھے میرے سامنے قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر کے مجھے سناؤ۔ بعض صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں سے قرآن پڑھتے ہوئے سننا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو زینت بخشو، تو موقع ہے تو قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر ایسی بات ہے کسی کو ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ غیر نماز میں، نماز کے باہر ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قبلہ کی اور منہ کر لیں، باوضو ہے قبلہ کی اور منہ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ ویسے یہاں یہ بات بھی جان لیجئے قرآن کی تلاوت کسی بھی طرف منہ کر کے کرنا جائز ہے، بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے، اگر کوئی مجبوری تو لیٹ کر بھی کرنا جائز ہے، کوئی پریشانی ہے تو ٹیک لگا کر کے بھی کرنا جائز ہے، ہر حال میں جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ حمام اور ٹوائلٹ کی جگہ نہ ہو، گندی جگہ نہ ہو، ایسی جگہ نہ ہو جہاں ڈسٹربنگ ہو رہی ہے۔ لیٹ کر بھی اگر آدمی کو کوئی مجبوری تو لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتا، بیٹھ کر بھی کر سکتا، کھڑے ہو کر بھی کر سکتا، اور کسی چیز پر ٹیک لگا کر بھی کر سکتا ہے، موبائل میں بھی کر سکتا ہے، کاغذ میں لیے ہوئے اس میں کر سکتا ہے، قرآن کو لے کر کے کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ جو جاہل لوگ ہیں
جو کہتے ہیں ٹیک نہیں لگا کے، جاہل لوگ ہیں۔ اگر آدمی تھکا ہے، بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے تو لیٹ کے بھی کر سکتا ہے، ٹیک لگا کے بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کر کے بھی کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے، افضل ہے قبلہ کی اور منہ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی قبلہ کی دور منہ کر لے، سواری پر ہو یا چت لیتا ہو۔ سواری پر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ آگے ایک آدمی چلا رہا موٹر سائیکل، یا آپ ہی چلا رہے زبانیں، پیچھے ایک آدمی قرآن لے کر کے تلاوت کرا، گاڑی پہ تلاوت کر سکتے، جانور کی سواری پر تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو۔ اور 14 نمبر ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی تلاوت سن رہا ہے، چاہے موبائل میں یا ٹی وی پر سامنے بیٹھ کر، تو اسے بہت ہی کان لگا کر، دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ اسے سننا چاہیے، کان لگا کر۔ یہ نہیں کہ موبائل لگا دے ادھر ادھر بکواس والا کام ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے نماز کے علاوہ میں تو اسے غور رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس سورہ اعراف 24۔ 15واں قرآن کی تلاوت کا 15 نمبر ادب یہ ہے کہ جب آیت سجدہ آئے تو فوراً ہم آیت سجدہ، اس آیت کے پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کریں۔ یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا یہ فرض اور واجب نہیں۔ اور کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی پڑھ لے بعد میں سجدہ کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ آیت سجدہ سے جیسے فوراً، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ ہم سجدہ کر لیں اور اس کے اندر یہ دعا پڑھیں، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اور سجدہ ویسے ہی کریں گے جیسے نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے میرے بھائیوں، وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا کہ قرآن میں کہاں کہاں سجدے ہیں۔ ایک ادب یہ بھی ہے 16 نمبر کہ ہمیں قرآن کو جس عمر کو پہنچ گئے پڑھنے کا طریقہ قاری سے حافظ سے، اور ہم اس چیز کا تلاوت میں خیال کہ کہاں قرآن میں رکنا چاہیے، کہاں ملانا چاہیے، کیسے شروع کرنا چاہیے، بیچ میں سانس توڑے تو کہاں سے پھر کیسے، جس کو وقف وغیرہ کہتے ہیں، ابتدا وغیرہ شروع کیسے کیا جائے، کہاں ساتھ توڑا جائے، کہاں نہ توڑا جائے، اور توڑا جائے تو پھر کیا کیا جائے، یہ سب طریقے ہمیں سیکھ لینا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور اچھی شکل صورت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے، کم سے کم 3 دن میں قرآن ایک بار ختم کریں، کم سے کم۔ اور یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں، ہاں البتہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ، افضل مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، اس میں تو آدمی کو اگر توفیق ملے غور و فکر کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے مکمل آداب کا خیال رکھتے ہوئے چاہے تو ڈیلی قرآن ختم کر سکتا ہے، یہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ لیکن عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کے لیے 3 دن سے کم میں قرآن کی تلاوت کو نہیں ختم کرنا چاہیے، کم سے کم قرآن 3 دن ہے، 3 دن کے۔ اور اس کے بارے میں حضرت ایک صحابی کی روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کتنے دن میں، تو انہوں نے کہا میں 1 دن، کہا نا 3 دن کے اندر میرے بھائی۔ تو یہ ہوئے قرآن کی تلاوت کے چند سرسری آداب، اور ساری دلیلوں کو میں ذکر کرتا تو 3 گھنٹہ لگ جاتا، اس لیے میں کہ تلاوت کے آداب کو ہم بتلا دیں اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اسے بار بار سننا چاہیے، اور قرآن زیادہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اور کوشش کرو میرے نوجوانوں، کوشش کرو کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی و مفہوم کو
کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جو قرآن کا دل سے احترام کرتے ہیں، اس پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ تو کو سیکھنے سکھانے کی توفیق دے، اور قرآن کو قرآن ہم سب کے لیے دستور حیات ہے، اور یہ عملی طور پر ہو جائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کا بھائی سفیر الدین بھائی اور دوسرے بھائی جو لوگ ہیں، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ برابر کلاس میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز روزانہ 4 سوا 4 بجے میں بیٹھتا ہوں۔ اپنے دوست احباب سے بھی کہیے سنیں، اگر کوئی سوال بھی رہا ہے تو کمنٹ میں ڈال دیا کیجئے، میں جواب دے دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے، ہر طرح سے دینی اور دنیاوی آپ سب کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے ماں باپ کو بخش دے، آپ کے بال بچوں کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ سب کو خوش رکھے، اور دوسروں کے لیے خوشی کا سامان بنائے، نیک دل بنائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔